اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جو ایمان قبول کرتا ہے اس قبول کیے ہوئے ایمان پہ اسے پھر استقامت دکھانی چاہیے۔ قل آمنت باللہ فاستقم، بندہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آ چکا ہوں، فاستقم، پھر اس ایمان کے اوپر اسے مستقیم بن کے رہنا چاہیے، یعنی استقامت پہ رہنا چاہیے۔ استقامت ایمان کا ایک تکمیلی شعبہ، ایمان کے شعبہ جات میں سے یہ لازمی اور تکمیلی شعبہ۔ مقام استقامت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایمان کے اس شعبے کا مقام استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس سے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس قبول کیے ہوئے ایمان سے نہ ہٹا سکے، کیونکہ قبول ایمان کے بعد کچھ عوارضات ایسے پیش آتے ہیں کہ بندوں کا اکثریتی حصہ اس قبول کیے ہوئے ایمان سے انحراف کر جاتا ہے۔ جس طرح خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل شیء شرۃ، ہر چیز کے اندر شروع کے اندر ایک اٹھان، جوش اور جذبہ ہوتا ہے جو 4 دن کے بعد مان پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان قبول کرنے کے بعد نیا جس جوش اور جذبے سے وہ آدمی دین حق میں چلتا ہے، آگے کچھ ایسے پتھر، رکاوٹیں اس کے رستے میں حائل ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے کہ وہ استقامت پہ نہیں رہتا، وہ قبول کیے ہوئے ایمان کو چھوڑ بیٹھتا۔ مثلا قبول ایمان کے بعد اس کے سامنے سب سے پہلے آباء و اجداد آڑے آتے ہیں۔ ان آباء و اجداد کی محبت اور ان سے مفادات کی وجہ سے آدمی دین حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ غلط کار قسم کے رہنما آڑے آتے ہیں، شیطان کے نام پہ خام عقیدت مندی جس کی تفصیل پہلے بہت سن چکے، وہ مانے ہوتی ہے، بندہ قبول کیے ہوئے ایمان پہ استقامت نہیں دکھا سکتا۔ برادریاں اور اس کی مجبوریاں یہ بندے کے ایمان کا ویزا تباہ کر دیتی ہیں، مقام استقامت سے اتر جاتا ہے انسان۔ اچھا، اب کثرت افراد ہے، یہ چیز شیطان کے تیروں میں سے بڑا کو زہریلا تیر، اکثریتی ان کثیرا من الناس ان آیاتنا لغافلون، اللہ نے بھی شہادت دی ہے کہ ان کثیرا من الناس، لوگوں کا اکثریتی حصہ ان آیاتنا لغافلون، وہ ہماری آیات سے ویسے ہی انجان اور بے خبر رہتا ہے۔ یہ کثرت افراد کہ آدمی جب دیکھتا ہے اس دین حق کے بالمقابل الٹ چلنے اور نظر آنے والا لمبا چوڑا جہان، یہاں سے آدمی شکوک و شبہات کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ وہ مانے ہوئے مقام سے، ایمان سے پھر جائے۔ اور تو اور رہا ذاتی سوچ ہے انسان کی، بیڑا غرق کرتی ہے، اپنے آپ کو عالم کل مان اور کتاب اللہ
کو نہ سیکھنا، سیکھنے کی طرف نہ آنا، الٹا سکھانے کے چکر میں رہنا، یہ چیز تباہ کرتی ہے انسان کو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کریم کی طرف سے آزمائشی سلسلہ فوراً شروع ہو جاتا۔ صحت کے اندر کمی، مال جان جائیداد کا کوئی نقصان، وہ اصل میں قبول ایمان کے بعد اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارے کی ادائیگی میں اس پہ آزمائشی سلسلہ چل نکلتا ہے۔ یہاں سے اکثر آدمی تلک جاتے ہیں، استقامت پہ نہیں رہتے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے مثال بھی دی بھئی ایک مسلمان آدمی کے ایمان کی مثال کیسی ہے، جس طرح ایک زمین کے اندر پودا ہو، اب وہ تنا اور جڑیں اس کی زمین میں ہیں، اور وہ تنا ہے اور اس کے آس پاس اس کے پتے اور تنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے کا ایمان اسی طرح، جس طرح ہوا چلے اور وہ ٹہنیاں اور پتے ہوا کے زور سے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور لیکن جتنی بھی تیز آندھی چل نکلے پودا اپنی جڑ اور تنا چھوڑتا نہیں۔ اسی طرح مسلمان آدمی ہے، اس کے اوپر مشکلات چاہے دائیں بائیں سے کتنی کیوں نہ ہو، وہ جس طرح زمین پہ اس پودے کی جڑ مضبوط رہتی ہے، اسی طرح مشکلات اور مسائل کے گھمبر میں گر کر بھی مسلمان آدمی اپنے ایمان کو اسی طرح نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح اس کا ایمان استقامت پہ رہتا ہے جس طرح جڑوں سمیت تنا کھڑا ہے۔ یہ چیزیں اب یہ جو بندہ مانگتا ہے صراط مستقیم، دن میں کتنی بار اور مہینے اور سال میں، اللہ کریم نے فرمایا یہ کیسے ملتا؟ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ من یعتصم باللہ، جو اللہ کے ساتھ مقام استقامت حاصل کرتا ہے، فقد ہدی، پس وہ بندہ جو چلایا جاتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ پہلا بیان ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم اور مقام استقامت دونوں کیسے ملتے ہیں؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ فاستمسک بالذی، آپ مضبوطی سے پکڑے رہے الذی اوحی الیک، اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، قرآن پاک کو بندہ لازم پکڑے تو اسے استقامت بھی ملے گی، اور انک علی صراط مستقیم، پھر بندہ سمجھے کہ وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مقام استقامت تو قرآن مقدس کو لازم پکڑنے سے ملنا تھا، اور اللہ نے وہاں دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے کہ میرے پاس مقام استقامت پر آدمی کو پہنچانے کے لیے سوائے قرآن کے اور کوئی راستہ نہیں۔ نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا۔ نزلہ روح القدس، آپ اعلان کر دیں میرے پیغمبر، نزلہ، اتارا ہے اس قرآن کو، روح القدس سے، پاک فرشتے نے، جبریل علیہ السلام، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، ساتھ سچائی کے۔ یہ پاک فرشتے نے محمد پاک پہ قرآن جو اتارا ہے، اس کی وجہ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ قدم جما رکھے اللہ ایماندار۔ لیثبت، مقام استقامت کا بیان ہے نا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ قدم پکے کر دے اللہ ایماندار۔ اب قرآن پاک کے ادب اور احترام سے اسے ایمان بھی ملنا تھا اور ایمان پہ استقامت بھی ملنی تھی۔ جو عیاش الٹ چلے گا،
اس کے پلے استقامت تو رہی درکنار، سرے سے ایمان بھی نہیں ہے۔ ایک کسی دن آپ کو سنائیں گے ایمان کے سارے شعبوں کا بندہ تجزیہ کرے، توڑ پھوڑ کرے، استقامت کا، ایمان بالغیب کا، شکر کا، صبر کا، یقین کا، جتنے بھی اللہ کی رضا کا، جتنے بھی شعبے ساروں کا اینڈ اور سرا آ کے لفظ قرآن پہ تفصیل کسی دن سنو۔ اب اگر کوئی آدمی کتاب اللہ کی عزت احترام ملوز خاطر نہیں رکھتے، استقامت میں نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا بھئی کوئی بندہ ایمان قبول کر کے پھر جائے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، نہ رسول کا کرے گا، اپنا ہی کرے گا جو کرے گا۔ بھئی جنگ لگی ہے احد، جنگ احد میں صحابہ کرام نے حکمت عملی یہ بنائی کہ ہم نبی علیہ السلام جنگ کے دوران جہاں بھی ہوں گے، جس بھی مورچے پہ جائیں گے، ان کے آس پاس ہمارا چند بندوں کا گھیرا ہمیشہ ہے، جدھر بھی وہ چلے جائیں وہ گھیرا ساتھ ساتھ ادھر جاتا رہے، تاکہ جو بھی تیر لگے وہ ہمیں لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ دوران جنگ وہاں تو ایک آدھ آدمی تو نہیں ہوتا میدان جنگ، بندوں کا ہجوم تھا۔ ایک مشرک آیا، اس نے اپنے گمان میں تیر چلایا نبی علیہ السلام کی طرف، آگے کھڑے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر لگ گیا، اور اس مشرک نے تو یہ سمجھا کہ میں نے تیر سیدھا نبی علیہ السلام کی طرف پھینکا ہے، اور ہجوم کے اندر وہ تیزی سے تیر چلا کے اپنے گمان کے مطابق پیچھے مڑ گیا، اور واپس جاتا یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا تیر محمد رسول اللہ کو چل نکلا، حالانکہ وہ نکلا تو تھا، لگا تو تھا سامنے کھڑے صحابی کو۔ اس نے بندوں کے ہجوم میں وہ ادھر جا کے مچا دی بات کہ قد قتل تو محمد، میں نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو شہید کر ڈالا۔ اب جب وہاں بندوں میں یہ بات پھیلی تو شیطان وہاں بولا، ابلیس خود میدان احد میں آ کر اس نے آواز لگائی کہ الا ان محمدا قد قتل۔ بندوں کے ہجوم میں ابلیس نے آ کے آواز لگائی۔ معلوم ہوا یہ جو غیبی آوازیں ہیں، رات کے ٹائم آنا وغیرہ ہو، یہ من جانب شیطان ہوتی۔ گھر کے اندر پڑا ہے کوئی کھڑا، اس کو پتہ چل رہا ہے، یا مشرک لوگ بتاتے ہیں کہ دروازہ کھڑک رہا تھا، میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مجھے آواز آئی ہے۔ یہ ساری تحزین من الشیطان، نبی علیہ السلام فرمایا یہ سارا شیطان کی کا ڈرامہ صرف تحزین تخویف من الشیطان، بندے کو ڈرانے اور غمناک کرنے کے لیے۔ اگر آئے بھی صحیح تو مسلمان آدمی کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، جب اس نے آواز لگائی، اب بندوں کا ہجوم ہے اور پوری نفری صحابہ کرام کی میں آواز، وہ مشہور ہو گئی بات۔ آپ تو کھڑے تھے میدان جنگ کے ایک کنارے پر اور بندوں کے گھیرے کے اندر، کسی کو نظر بھی آسانی سے نہیں آ رہے تھے، اس لیے اب وہاں جو معاملہ بنا کہ وہ کچھ نا امیدی سی پھیلی اور صحابہ کرام ایک مرتبہ جنگ کرنے سے روک گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب معاملہ سرد پڑا تو نبی علیہ السلام کافر پیچھے ہٹ گئے، اور معاملہ کو ٹھنڈا ہوا تو نبی علیہ السلام نے گھیرا توڑ کر مسلمانوں کو آواز لگانا شروع کر دی کہ لئی جائے بات اللہ، لئی جائے بات اللہ، اور اللہ کے بندوں میری طرف آ گئے۔ چنانچہ وہاں جب نبی علیہ السلام سامنے آئے، بات کھلی، اللہ نے فرمایا ما محمد الا رسول، محمد میرا یہ رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے، مگر جو پچھلے رسول تھے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے ماننے والے دین سے تو نہیں پھرتے تھے، میرا محمد بھی ایک رسول ہے۔
یہ بھی اگر چلا جائے آفا ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ چلا جائے تو جس طرح پچھلے رسولوں کے چلے جانے سے نہ دین ختم ہوتا ہے نہ دین کے ماننے والے دین سے پھرتے ہیں، اسی طرح ہمارے محمد الرسول اللہ کے چلے جانے کے بعد آپ کی تعلیم کے اوپر پکا رہنے والا آدمی وہ تو ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ کتنی کثیر ہائے نفری ہے آپ کی جماعت کی، جو امام صاحب کے اٹھ جانے کے بعد ان کا معاملہ کیا بنا۔ آپ تو چلو ایک کنارے کے اوپر رہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کا حشر کیا بنا ہے، ان میں کتنی گروپنگ اور گروہ بن چکے ہیں۔ امام صاحب نے تو کتاب اور سنت کے مطابق صحیح تعلیم دی تھی، کسی کا دماغ کچھ بن گیا ہے، کسی عالم کی کسی مسئلے کے اندر تحقیق کچھ ہے، دوسرے کی کسی تیسرے مسئلے میں اور تحقیق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے منہ بن چکے ہیں نا۔ یہاں اس آیت سے قانون نکلتا ہے کہ ہمارا محمد الرسول اللہ وہ دنیا سے چلا جائے تو آپ کی تعلیم کے اندر جو اللہ نے رنگ اور برکت ڈالی ہے اور نبی علیہ السلام کا جو خلوص جس سے آپ نے دین پھیلایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو دین سے نہیں پھرنا چاہیے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹا پھرے گا بھی صحیح، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا تو وہ کچھ نقصان نہیں کرتا۔ وہ اپنے باطل گمان میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بغیر اس دین کا جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، اور میں ہی میں ہوں، اور میرے بغیر یہ کچھ نہیں ہے۔ میں ينقلب علی عقبیہ، جو بندہ الٹے پیروں پھرے گا اور استقامت چھوڑے گا، دین پہ پکا نہیں رہے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ آج تک جتنے یہاں سے پھٹے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ اپنا ہی کیا انہوں نے جو بھی کیا۔ اچھا اب مطلب یہ ہے بھئی یہ تو ہے ہی سیرت یہود، دین پہ پکا نہ رہنا آدمی کے، اور ایک آخری جو عیاش بگڑا ہے نا، اس کا آخری بول یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں میں سچا، پتہ نہیں وہ سچے، ہے نا۔ مطلب غلط کار جو آدمی ہوتا ہے نا، اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں سچا ہوں، کیونکہ وہ شیطانی شکوک اور شبہات میں، جہاں شک کا ہے وہاں یقین کا تو نام ہی نہیں رہے گا۔ اب ایک آدمی غلط کار آدمی وہ اس مطلب بین رہتا ہے اس دلدل میں کہ پتہ نہیں یہ بات سچی ہے یا نہیں سچی، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ لوگ ٹھیک ہے یہ لوگ ٹھیک ہے، وہ تو اسی چکر کے اندر ہے۔ مسلمان آدمی مقام استقامت پہ رہنے والا وہ پتہ کیا کہتا ہے، بھئی میں نے کتاب اللہ سے جو دین سمجھا ہے یہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کلہم کفر، اسے اپنے ایمان پہ اتنا یقین جس کا نام استقامت ہے، یہی اس کے ایماندار ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو کتاب اللہ والا مسلک ہے اس کے الٹ جو کچھ بھی ہے وہ غلط، اے نہیں پتہ نہیں میں غلط ہے کہ وہ غلط ہے، ایسا معاملہ نہیں چلتا۔ پکا نہ رہنا یہ تو یہودیوں کی سیرت ہے، دین سے پھر جانا۔ بھائی یہودی کیا کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے؟ یہودیوں کے جو دشمن ہوتے تھے نا، وہ جب یہودیوں کے دشمن یہودیوں کو تنگ کرتے تھے تو ایک تو وہ دعا یہ مانگا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اللہم انصرنا بالنبی، یا اللہ تو جلدی جلدی اس نبی کو بھیج اور ہماری مدد کر، بالنبی المبعوث، اس نبی کو بھیج کے، فی آخر الزمانے، اور جس نے اخیر زمانے میں آنا ہے، الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اور جس کی صفت اور آمد ہم اپنی تورات میں پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ دعا مانگتے تھے
اور اپنے دشمنوں کو کہا کرتے تھے بھئی جو ہے نا تم جتنا بھی ہمیں تنگ کرو یا ہمارے بندے مارو یا قتل کرو یا قید کرو، ان قریب وہ ایک آنے والا آئے گا اور اس کے پاس خدائی طاقتیں ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کے پھر تم سے حساب لیں۔ اچھا ایک بات، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد جب جنگ بدر جیتی تو یہودیوں نے متفقہ اعلامیہ کیا جاری کیا؟ واللہ 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 الذی، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے بشرنا بہ موسیٰ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے الذی بشرنا بہ موسیٰ، یہ وہی ہے جس کی موسیٰ نے ہمیں بشارت دی تھی، وفی التوراۃ نعتہ، اور یہ وہی ہے جو تورات میں لکھا۔ یہ انہوں نے جب بدر جیتی نبی علیہ السلام نے، اور انہوں نے مشاہدہ کیا نا جب بھئی یہ تو بڑے کمالات والا نبی ہے، اور پھر واللہ انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، بھئی خدا کی قسم ہے یہ وہی نبی ہے جو بشرنا بہ موسیٰ، اور جس کے بشارت ہمیں موسیٰ دیا کرتے تھے، وفی التوراۃ نعتہ، اور اپنی کتاب تورات جو مان کے وہ اہل کتاب بنے تھے وہ اس کتاب کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں وفی التوراۃ نعتہ جو لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے اور یہ وہی نبی۔ اچھا اب 4 دن کے بعد یہی معاملہ بنتا ہے نا، ان لکل شیء شرۃ، شروع کے اندر ایک چیز کے اندر اٹھان، ایک جوش، جذبہ اور اڑان۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا بھئی 4 دن کے بعد ہمارے پیٹ میں درد کس چیز کی اٹھے۔ اچھا اب جب بدر کے بعد احد لگی، وہ اتفاقی جنگ ہاری گئی، احد جب جنگ ہاری گئی نا تو یہودیوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع، کہنے لگے نہیں یہ وہ نبی نہیں، اگر یہ وہ نبی ہوتا جو ہماری تورات کا لکھا ہوا ہے تو یہ پھر احد کیوں ہرتا؟ بھئی جب بدر جیتی تو کہنے لگے بھئی اللہ کی قسم ہے یہ وہی نبی ہے جو تورات میں لکھا۔ اب جب احد ہاری ہے، خدائی حکمتیں اس میں 4 علتیں ہیں، وہ پھر کبھی سن لینا کہ اللہ نے جو احد ہروائی تھی اس کی 4 وجوہات اللہ نے گن کے بتائی ہیں کہ میں نے کیوں ہروائی۔ اچھا اب وہ خدائی حکمت اور تقدیر کے تحت جب ہاری گئی تو کہنے لگے بھئی نہیں اگر یہ سچا نبی ہوتا نا تو یہ احد ہرتا نا، بلکہ وہ پہلے بڑی لمبی تقریریں بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن سلامہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ میرے ہمسائے کے اندر ایک بوڑھا یہودی رہتا تھا، اور میں اس وقت میری عمر تھی کوئی 8 یا 10 سال کی۔ او سلمہ بن سلامہ صحابی بننے کے بعد یہ اپنے بچپنے کی بات بتا رہا ہے کہ میں جب 8-7 سال کا تھا تو میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور وہ جو ہے نا ہمیں رات کے ٹائم درس دیا کرتا تھا، ہے نا، اور سارے محلے والے اس کے پاس درس سنتے، اور وہ کہتا بھئی یہ جو مکے والے کہتے ہیں نا قیامت نہیں آنی، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، اللہ قیامت لائے گا، حساب کتاب۔ جو مکے والے انبیاء کو نہیں مانتے وہ غلط ہیں، جو آئے تھے نبی وہ سچے۔ اور پھر وہ ہمیں اپنی تورات نکال کے دکھایا کرتا تھا بھئی یہ دیکھو اس کے باب النبوہ والرسالت میں لکھا ہوا ہے بھئی ایک نبی آئے گا اور وہ ان خدا داد صفات اور صلاحیتوں کا مالک ہوگا، اور پھر وہ سچا نبی اور آخری ہوگا۔ حضرت سلمہ بن سلامہ صحابی نے کہا بھئی اس سے ایک مرتبہ مجھے بچپنے کی بات یاد ہے، پوچھا گیا بھئی اس یہودی عالم سے بھئی وہ کتنی دیر بعد آ سکتا ہے، کتنا وقت تیرے اندازے کے مطابق باقی رہ گیا ہے؟
حضرت سلمہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 8-10 سال تھی، اس یہودی عالم نے مجمع کو مخاطب بنا کے کہا کہ اے بچہ دیکھ رہے ہو، اے 18-17 سالہ کا ہے، امید ہے جب تک یہ جوان ہوگا نا اس وقت تک وہ نبی بھی آ جائے گا۔ اچھا اور جناب حضرت سلمہ بن سلامہ فرماتے ہیں بھئی ابھی ما ذهب اللیل والنہار، ابھی رات اور دن کا چکر ختم نہیں ہوا تھا، اور میں بھی 8-10 سال کی عمر سے بڑھ کر 22-25 سال کا ہو گیا، اور نبی بھی آ گیا، اور نبوت بھی ساری دعوت ہو گئی، اور خیر سے وہ ہمارا یہودی پڑوسی واہ واہ حیون بین اسہارنا، وہ بھی اس وقت ہمارے اندر زندہ موجود، اجے مریا نہیں، مریا بھی نہیں۔ اچھا اب وہ جب کہتا بھئی وہ سلمہ بن سلامہ بھی میرے ساتھ کے بچے وہ بھی جوان ہو گئے، صحابی بن گئے، ہم سارے مل کے اس یہودی عالم کے پاس گئے، بھئی یاد ہے وہ ہمیں بچپنے میں تو سنایا کرتا تھا کتاب پڑھ پڑھ کے، بھئی ایک نبی آئے گا آخری ہوگا سچا ہوگا، اور تو بڑی ہمیں لمبی لمبی تقریریں سنایا کرتا، اب وہ آ گیا، اس آخیا آ تے گیا ہوں تسی من لیا بہرحال میں منن نہیں تیار، کافر بے ہی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے وہ یہودی اپنی متفقہ اعلامیہ جاری کر کے خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر اور اپنی کتاب تورات کی آیت کی شہادتیں دے 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 کر جو کہا کرتے تھے وہ سچا ہے، سچا ہوگا، جب آیا نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے انکار کیا، یعنی اپنی کتاب تورات پہ جو ایمان تھا اس پہ وہ استقامت دکھا نہیں سکے، وہ موضوع استقامت علیہ ہے، یعنی جس کتاب کو انہوں نے مانا تھا اس پہ اب وہ مستقیم بن کے جم کے پکے پیروں کو نہیں ٹھہر سکے۔ یہی مانا ہوتا ہے ایمان پہ استقامت کا مطلب یہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ادھر سے خدائی تقدیر بڑی عجیب ہے، کیف یہدی اللہ قوما، تماشا بھئی ایک بندہ دین حق قبول کرے آج کے اندھے دور میں، اس کو اللہ اس دور میں اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا کرے اور وہ مطلب عیاشوں کی طرح باغی بن کے 4 دن کے بعد بگڑ جائے، کھیل نہیں۔ جنہوں نے کھیل سمجھا ہے ان کے متعلق قانون الہی مور شدہ کیا ہے، کیف وہ تے لین گیا نا ہدایت، دین حق چھوڑ کے آخدا ہے نا بھی میں ہدایت لین چلنا ہاں، کافراں دے کول کدھر جا رہا ہے تو خدا رسول کو کیا کون سا چکر دے رہا ہے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ، کیف یہدی اللہ، وہ کیسے ہدایت دے گا اللہ، یعنی کہ کیفا استفہامیہ انکاریہ، کبھی بھی اللہ اس بندے کو راہ راست پہ نہیں آنے دے گا۔ کافروا بعد ایمانہم، جس نے یہودیوں کی طرح پہلے دین حق کو سمجھا مانا قبول کیا اور 4 دن کے بعد عیاش بگڑ گیا، کیف یہدی اللہ، اس بندے کے اوپر قیامت کی صبح تک ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے۔ کھیل تماشے کا نام تو نہیں ہے بھائی ایک آدمی کو کتاب اللہ کا مذہب سننا نصیب ہو جائے، چھوڑتا کیوں ہے آدمی، کس وجہ سے چھوڑتا ہے، وہ چلتا پتہ ہے بھائی۔ اب اسی طرح معاملہ ادھر مدینے میں ایک گروہ تھا منافقین کا، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے والے اور اللہ کے رسول کی مہمات میں ساتھ چلنے والے، ایک ٹولہ ان میں کا آیا کافی بندوں پہ مشتمل، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم جو ہیں نا ادھر مدینے کی جو آب و ہوا ہے نا، جی بچہ سکول نہ جانا چاہے نا آخدا میرے نا سر چ پی دے، میرے لاکے چ پی دے، بھئی یا رسول اللہ ہمیں نا مدینے دی اخے آب و ہوا راس نہیں آئی، آب و ہوا مدینے دی پسند جدوں دے آئے آنا تسی مدینے دے ادوں دا سانو تپ ہی چڑھتا رہتا، بخار ہی چڑھتا رہتا ہے، تے جے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں
تو ہم مدینے سے باہر جو جنگل ہے وہاں جا کر ہم بسیرا کر لیں، شہر مدینے میں آنا جانا رہے گا، آپ سے ملتے رہیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی، تو آپ بالکل ہم آپ کے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہاں اسلام میں کوئی چوکی دار یا پہرے دار کچھ نہیں ہے۔ لفظ پٹھا بولن لگا، بڑے اپنے شیطان دی کچھ چ جا کے جتھے مرضی کوئی جائے، کیا ضرورت ہے کسی کا پیچھا کرنے کی؟ سوارنا ہے تو اپنا، بگاڑنا ہے تو من کا فرفا علیہ کفرو، جو بگڑے گا اپنی جان ذات کا بندہ کرے گا، کسی کو کیا نقصان ہو۔ اچھا اب وہ اسلام میں تو کوئی پہرے دار نہیں رکھا گیا، اللہ کی رضا اور دل کی خوشی کے ساتھ کتاب اللہ سمجھ کے انسان چلتا ہے دین حق میں۔ اچھا اب جناب اور نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں اجازت ہے جاؤ، اگر مدینے شہر میں نہیں رہنا چاہتے چلے جاؤ۔ او اجازت تو مانگی تھی مدینے سے باہر جنگل میں رہنے کی اور پھر جمعے پہ نمازوں پہ آنے جانے کی، انہوں نے اجازت لی، اجازت لے کے مدینے سے باہر جنگل منہ رکھیا تے جا سدھا مکے والوں کی جو 4 دن کے بعد پتہ چلیا نبی علیہ السلام کو بھئی وہ اب ان کے وعدے کے مطابق جب نبی علیہ السلام نے دیکھا بھئی انہوں نے کہا تھا بھئی ہم جی باہر جنگل میں رہیں گے اور جمعے اقامت آتے جاتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، اور تجارتی قافلوں کے آنے جانے والوں سے جب پتہ چلا بھئی وہ نامراد تو جا میرے پرانے مکے والے دشمنوں کی بغلوں میں گھس گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا مدینہ شہر اور ہماری تعلیم یہ کسی عیاش کو مسجد نبوی میں رہنے دیتی نہیں کی جناب۔ اس لیے ایک خدائی نظام چل رہا ہوتا ہے، آپ تو بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا، خدا رہنے ہی نہیں دیتا۔ بھئی لے جے تجھے دین حق اندروں چبھتا آیا تے جتھے تیری روح نو سکون ہے وہاں چلے، اس لیے پریشان کر۔ اچھا اب دیکھا پہلے انہوں نے منافقین نے ایمان قبول کیا، ایمان مانا، نمازیں پڑھی نبی علیہ السلام کے 4 دن کے بعد بھائی اللہ نے فرمایا ایک آدمی ہے اس کا نام تھا ریحانہ، اللہ نے فرمایا خلق تو وحیدن، قرآن پاک خلق تو وحیدن، میں نے اسے اکیلا بنایا۔ کیا اکیلا؟ اکیلا تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ نے فرمایا اسے اکیلا کیسے بنایا؟ جعلت لہ مالا ممدودا، بنا دیا میں نے اس کے لیے مال اس کا ممدودا، او جس طرح رسی کو کھینچ کے لمبا کر ڈالا جائے، جعلت لہ مالا ممدودا، میں نے بنا دیا مال اس کے لیے لمبے کا لمبا، مکے سے لے کے طائف تک سینکڑوں مربع میل پہ اس کے باغات کا سلسلہ چلا کرتا تھا۔ قارون تو رہ گیا اپنے مقام کے اوپر، جعلت لہ مالا ممدودا وبنین شہودا، اور اس کے ہم نے مال آل اولاد ذریت بڑی لمبی سینکڑوں مربع میل پہ پھیلائی۔ نام اس کا ولید بن مغیرہ، لقب اس کا ریحانہ تک مشہور تھا قریش میں۔ اور چلتے چلتے بیت اللہ کے پاس سے گزرا، بیت اللہ کے اندر ابتدائی مکی دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، گیا مکے والوں کے ڈیرے کے اوپر جا کر کہنے لگا واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، اللہ کی قسم ہے لقد سمعت کلاما، میں نے سنا ہے آج ایک ایسا کلام جو ما سمعت منہ کلام الانس ولا من کلام الجن، وہ نہ کسی جن کا کلام ہے نہ کسی بشر کا ہے، وہ جنوں ان سے کوئی ماورا طاقت ہے جس کا وہ کلام میں سن کے آیا ہوں اور محمد پاک کی زبانی سے۔ اچھا ابو جہل کو پتا چلا یار بیڑا غرق کردا، لگی سمجھ گل دی کو مر لو عقل کر لو، 15 سال ٹکر مارتے تیرا یار ہے نا تو دی باہ پھڑ کے آخ دے بھی مسجد دے بوے تو باہر ہے، دفع ہو جا میرے سے، یار دے پیچھے ہی لگ کے بیڑا غرق آ یار میں تینوں فلانے تھا تے جمعہ پڑھا کے لیا، تیرا تے بیڑا غرق کر دے گا وہ 10 منٹ کے اندر، شکوک و شبہات پھیلا کے
کتاب اللہ کے الٹ تجھے سنا کے اور پھر انسان کے نفس کو وہ شیطانی کشش بھی کفر اور باطل والی ہو رہی ہوتی ہے روحانی سطح پہ، بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یار کے پیچھے اس کا دوست تھا، وہ گیا یار، بڑا گہرا یار اس کا، کہنے لگا جا کے اس کو بات ایسی کی جویں بندہ مٹی کے تیل کو آگ لگا، کہتا ابو جہل تھا کون وہ، اللہ نے پہلے بتایا بڑے اونچے درجے کا مالدار ہے۔ جا کے ابو جہل کہنے لگا کی گل ہے جے کو تینوں چندہ چاہیے آ محمد پاک نو منن واسطے، تیرا مقصد یہی ہے نا میں تجھے وہ محمد پاک اور اس کے ماننے والے کو پیسہ ٹکا دیں گے، وہ میرے کو للہ تے دین نہ چھاڑا۔ اس جب دیکھا میرے مربع سینکڑوں ہزاروں میل یہ میرے تانا دے رہے، اس کو لگی آگ۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہمارے محمد پاک کے کلام سن کے نزدیک ایمان کے پہنچ چکا تھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا باقی تھا۔ ادبارا واستکبرا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یوں بندہ پھسلتا ہے اور تلکتا ہے لائن سے، مطلب ادبارا وہ اپنی مائل ہوئی بات سے ادبارا پکا نہ رہ سکا، استقامت پہ نہ رہ سکا، واستکبرا آکڑ خان بنتے ہوئے، انہ کان لآیاتنا عنیدا مذہب حق کو چھوڑ کر ہماری آیات کا ضدی بنا۔ معاملہ چلتا ہے اسی طرح۔ مکے والوں میں سے ایک قبیلہ تھا آخریہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ نبی علیہ السلام ابتدائی دور کی بات ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ 4 دن گزرے، اب انہوں نے دیکھا بھئی ان مسلمانوں کے نال کو بندہ شندہ محمد پاک کے ساتھ کو رونق میلہ، کو جی بہلاوا، لطف تلطف، کوئی ان کے پاس آتا جاتا، اور وہ جڑے مکے والے ان کی تو بہاریں میلے ہیں اور ان کے آئے دن پروگرام اور ون سبنے ان کے انتظامات ہیں، وہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کو جانے کی سوچ رہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے حوالہ سے استقامت کی بنیادی تعلیم دیتے ہوئے کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اوے محمد پاک کو چھوڑ کر جانے والوں، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، یا کوئی کائنات میں عیاش اگر دین حق کو چھوڑنے کی سوچنے لگے اگر تو اوفوا بعہد، اس کے لیے یہ آیت روشنی کا مینار پورا کھڑی ہے۔ اوفوا بعہد اللہ، تمہاری مشکلات اور مسائل کی راتیں جتنی بھی لمبی ہو جائیں، مسلمان آدمی کے ایمان کی مثال جس طرح پودا جڑوں سمیت تنا اور جڑ اس کی، پتے اس کی، ہوائیں کبھی ادھر اس کو کر دے اور کبھی ادھر کر دے، مگر وہ پودا جڑ سمیت تنا اس کا ہلنے کا نام نہیں لیتا، پتے اس کے جہاں بھی بکھرتے رہیں، چاہے ٹوٹ کر گر جائیں اور نئے بعد میں بنتے رہے۔ اسی طرح مسلمان آدمی جب وہ اللہ کا دین قبول کرتا ہے تو اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم ایک مرتبہ دین حق قبول کر کے اللہ کو وعدہ پکا کر لیتے ہو، پھر ولا تنقضوا الایمان، نہ مت چھوڑا کرو اپنے پکے کیے ہوئے وعدوں کو، بعد توکیدہا، بعد اسلام دین حق قبول پکا کر لینے کے، فتزل قدم بعد ثبوتہا، اگر تم یہ کثرت افراد کی رنگینیاں، آباء و اجداد کا مذہب، بے دین قسم کے رہنما، برادری کی مجبوریاں، ذاتی سوچ کی اڑنگے تصل بازیاں، اگر ان چیزوں کے پیچھے تم پڑو گے تو فتزل قدم، جس طرح کیچڑ میں چلنے والے آدمی کا پیر پھسلے اور گٹا نکل جاتا ہے اس کا، فتزل قدم بعد ثبوتہا، ان شیطانی انگلیوں کی وجہ سے تمہارا اسلام والا قدم، فتزل قدم،
اسلام والا تمہارا قدم پھسل جائے گا بعد ثبوتہا، بعد پکا ہونے اس قدم کے، اور تم مرتد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ولا تنقضوا الایمان وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جب تم دین حق قبول کرتے ہو تو تم خدا کو اپنا وکیل اور گواہ بنا کر اس قبول کرتے ہو، اس لیے قبول کیے ہوئے سے اب استقامت پہ رہنا، تم نے دین حق کو چھوڑنے کا نام، یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول دعا بھی مانگر، اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد، یا اللہ مجھے ایسا ایمان دین حق کے ساتھ عطا کر جو بعد میں کبھی بھی بدلنے کا نام ہے۔ آپ بھی یہ دعا مانگا کریں۔ اے ہن شروع ہویا مقام استقامت، اے ہن چلتا رہے گا آخر